دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قوم ہود۔ تو میرے پیارے محترم، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نوماد کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں پڑ گئے اور ان کے ظالم اور وڈیرے مستضعف لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث پر رسالت کیا۔ ترجمہ: اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بیان باندھتے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کو انکارا اور ہر دن اسے اذیت آزار پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے، اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے ان حضرت کی ایک بھی نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود علیہ السلام کا کہا سچائی میں بدل لگ گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگ گئیں جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے ماری تھی۔ تو 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضرت موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رہنما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہیں کہ کس دن رہنما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال ذکر کیا ہے۔ تو جنہوں نے پہلی شوال اختیار کیا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو براد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین پر تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ چھٹے دن طوفان نے اس کے گھر بھی متاثر کیا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا 7 جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الہود شعر۔ قرآن عزیز میں عاد کا ذکر اور عاد کا ذکر 9 سورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الزیارت، القمر اور الحقہ میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قوم کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے جو صالح کے بیٹے تھے۔ عام قوم عاد۔ اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات عاد کے متعلق روشنی میں نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات کے ذریعے جو محققین علم الاثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے ان کی بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی، اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت وزن تخمین سے آگے نہیں جاتی۔
عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا سمیہ کے سابقہ قوم و عدد افراد جماعت کا نام ہے۔ تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عادوں کو ایک فرضی کہانی میتھالوجی یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور شرم رستہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو ایسے مزید واقعات بہترین ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔